ایک مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کھانا جو ہم صبح دوپہر شام کھاتے ہیں، ان کھانوں میں سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ صبح کے ناشتے کو قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے خیر الغذاء بواکرہ، بہترین غذاؤں میں بہترین غذا، کھانوں میں بہترین کھانا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہے جو صبح کے ٹائم میں کیا جاتا ہے، جو جلدی کھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین کر رہے ہیں اس بات کی کہ صبح کو ناشتہ چھوڑا نہ جائے۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر تعلیم معلوم ہو رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ناشتہ جو ہوتا ہے وہ جلدی ہوتا ہے، وہ تاخیر سے نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ناشتہ نہیں کرتے وہ اکثر ان کا دن جو ہے وہ سستی میں گزر رہا ہوتا ہے، بالخصوص طلباء و طالبات، وہ اسٹوڈنٹ فیمیل میل جو اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، یونیورسٹی پڑھتے ہیں، وہ جس وقت ناشتہ کیے بغیر جاتے ہیں تو ان کا لیکچر اچھا نہیں گزر رہا ہوتا، اور ان کی نظر جو ہے ہمیشہ گھڑی کے اوپر ہوتی ہے کہ کس وقت جو ہے وہ بریک ٹائم ہو اور ہم جو ہے کنٹین کی طرف بھاگے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین کھانا جو ہے وہ ناشتے کو قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے صبح کے ٹائم میں ہمیں جلد از جلد جو ہے وہ ناشتے کی ترتیب ضرور بنانی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ناشتہ نہ کیا جائے تو ہماری صحت بھی ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، اس لیے صبح کا ناشتہ اگر رہ گیا تو ہماری صحت بھی ہم سے روٹھ جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ٹائم کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ آج ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا ہمارا لنچ ہوتا ہے، پھر رات کا ڈنر ہوتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ یاد رکھیے گا اس سے پہلے والے جو ہمارے بڑے سلف صالحین بزرگان دین گزرے ہیں، ہمارے عرف عام کے اندر بھی ہمیشہ جس وقت گفتگو ہوتی ہے تو 2 ٹائم کا کھانا ہی مراد لیا جاتا ہے۔ یوں ہی کہا جاتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے، 2 وقت کی روٹی مل جائے، 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو عرف عام کے اندر بھی عام طور پر 2 وقت کے کھانے کا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 ٹائم میں سے کسی ایک وقت میں کھجور ضرور کھائی جاتی تھی۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کھانا جو ہے وہ 2 ٹائم ہوا کرتا تھا، ان 2 ٹائم میں سے کسی ایک ٹائم میں کھجور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ضرور تناول فرمایا کرتے تھے، کھانے میں جو ہے کھجور ضرور جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ہاں رات کے ٹائم میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کھانا کھلاؤ، تو اگر وہ کھانا کھا کے چلا جائے سو چلا جائے، لیکن اگر وہ رات کو تمہارے گھر میں ہی یعنی میزبان کے گھر میں ہی وہ رات گزارے تو میزبان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ صبح اس کو ضرور ناشتہ کروا دے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ رات کا کھانا ہے اور اسی طریقے سے صبح کا ناشتہ ہوا کرتا ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کھانا کھا کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے 2 ٹائم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے صبح کا ناشتہ لازم ہوتا ہے، اسی طریقے سے رات کا کھانا بھی ضروری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا ضرور کھایا کرو، اس لیے کہ جو شخص رات کا کھانا نہیں کھاتا وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے، جو رات کا کھانا نہیں کھائے گا وہ جلد از جلد بڑھاپے کو اپنے قریب کرنے والا ہے۔ اس لیے جو رات کا کھانا نہیں کھائے گا وہ جلدی بوڑھا ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائے گی، اس کا جسم لاغر ہو جائے گا، وہ مختلف قسم کے بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رات کا کھانا ضرور کھایا کرو اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کے اندر آج ہم نے 2 باتیں سیکھی۔ نمبر 1 تو صبح کے ناشتے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بہترین یہ کھانا ہے، اس لیے صبح کے ناشتے کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رات کا جو کھانا ہے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو کھایا کرو اگرچہ یہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو بڑھاپا بہت جلد تمہارے قریب آ جائے گا۔